اب ہم پڑھنے والے ہیں سورۃ انشقاق کو۔ سب سے پہلے ہم اس کی وجہ تسمیہ پڑھیں گے۔ انشقاق کا معنی ہے پھٹ جانا۔ اس سورت کی پہلی آیت میں قیامت کے دن آسمان کے پھٹ جانے کا ذکر ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ انشقاق ہے۔ فضیلت میں ہمارے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جو شخص قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے وہ سورۃ تکویر، سورۃ انفطار اور سورۃ انشقاق کو پڑھ لے۔ اس کا مرکزی مضمون اور مقصد نزول یہ ہے کہ قیامت اور آخرت کا بیان کیا گیا ہے اس میں۔ مضامین اور عملی نکات۔ اس صورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا منظر بیان فرمایا ہے۔ قیامت کے دن آسمان کے پھٹنے، زمین کے ہموار کیے جانے اور زمین کے خالی ہونے کا ذکر ہے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انسان دنیا کی زندگی میں مشقتیں اٹھاتا اور ہوا بالآخر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوگا۔ قیامت کے دن انسان کو دو گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ نیک لوگوں کو نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے اور انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا انکار کرنے والوں کو ان کی پیٹھ کے پیچھے سے ان کے نامہ اعمال دے کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ سورہ انشقاق کے آخر میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال سے خوب واقف ہے۔ کفر کرنے والے اور حق کو یعنی قرآن مجید کو جھٹلانے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایمان لانے اور نیک اعمال کرنے والوں کو ایسا اجر ملے گا جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ اس صورت میں قیامت کے دن کے حساب و کتاب کا خاص طور پر ذکر کر کے انسان کو اچھے اعمال کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ جب تک آخرت کے حساب و کتاب کا یقین انسان کے دل میں نہیں ہوگا وہ نہ گناہوں سے بچ سکتا ہے اور نہ نیکی کے رستے پر چل سکتا ہے۔ اب اس کی ایکسرسائز سولو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے درست جواب کا انتخاب کرنا ہے۔ سورۃ انشقاق کی پہلی آیت میں پھٹنے کا ذکر ہے آسمان کے۔ قیامت کے دن انسانوں کو تقسیم کیا جائے گا دو گروہوں میں۔ قیامت کے دن نیک لوگوں کو نامہ اعمال دیا جائے گا دائیں ہاتھ میں یعنی سیدھا ہاتھ۔ سورہ انشقاق میں ان لوگوں کو دردناک عذاب کی خبر دی گئی ہے جو جھٹلاتے ہیں قرآن مجید کو۔ قرآن مجید میں آیات سجدہ کی تعداد 14 ہے، یعنی آیات کے بیچ میں ہمیں سجدہ کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ ٹوٹل جب ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور کسی آیت پہ سجدہ آتا ہے تو جو ٹوٹل سجدے ہیں پورے قرآن پاک میں وہ ہمیں 14 کرنے ہوتے ہیں۔ تو جیسے ہم پڑھے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ہمیں سجدہ کرنا ہوتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں مختصر جواب دیں۔ سورۃ انشقاق کی وجہ تسمیہ تحریر کریں، یعنی سورہ انشقاق کو انشقاق کیوں کہا جاتا ہے۔ انشقاق کا معنی ہے پھٹ جانا۔ اس سورت کی پہلی آیت میں قیامت کے دن آسمان کے پھٹ جانے کا ذکر ہے، اسی لیے اس سورت کا نام سورہ انشقاق ہے۔ سورہ انشقاق کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ سورہ انشقاق کا مرکزی مضمون اور مقصد نزول قیامت اور آخرت کا بیان ہے۔ کویسچن 3، سورہ انشقاق کی فضیلت تحریر کریں۔ فضیلت: حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہے وہ سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق کو پڑھ لے۔ تفصیلی جواب دیں۔ کویسچن 1، سورہ انشقاق کا تعارف اور مقصد نزول تحریر کریں۔ وجہ تسمیہ: انشقاق کا معنی ہے پھٹ جانا۔ اس سورت کی پہلی آیت میں قیامت کے دن آسمان کے پھٹ جانے کا ذکر ہے، اسی لیے اس سورت کا نام سورہ انشقاق ہے۔ اور آپ فضیلت بھی لکھ دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے بیچ میں۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہے وہ سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق کو پڑھ لے۔ مرکزی مضمون اور مقصد نزول لکھیں گے آپ اس میں کہ اس کا مرکزی مضمون اور مقصد نزول قیامت اور آخرت کا بیان ہے۔ سورہ انشقاق کے بنیادی مضامین اور اہم عملی نکات تحریر کریں۔ اب آپ اپنے ورڈنگ میں لکھو گے، ٹھیک ہے۔ اس صورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے منظر کا بیان کیا کہ آسمان جو ہے وہ پھٹ جائے گا، زمین جو ہے وہ ہموار ہو جائے گی یعنی سیدھی ہو جائے گی یا زمین خالی ہو جائے گی، اس بارے میں ذکر ہے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انسان دنیا میں جو مشقتیں اٹھا رہا ہے نا وہ اٹھاتا قیامت آ جائے گی اور وہ اللہ کے حضور پیش ہو جائے گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو دو گروہوں میں تقسیم کر دیں گے، ایک نیک لوگ ہوں گے اور ایک ہوں گے جو بدکار لوگ ہیں، ٹھیک ہے، جو جہنمی ہے۔ اور نیک لوگوں کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ہوگا اور وہ جنت میں جائیں گے، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے تھے ان کے پیچھے ان کو دیے جائیں گے ان کے نامہ اعمال اور ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔
پھر سورۃ انشقاق کے آخر میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر طرح کے اعمال سے ہمیشہ سے واقف ہے. جو لوگ کفر کرتے ہیں، حق اور قرآن کو جھٹلاتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ایمان لانے اور نیک اعمال کرنے والوں کو ایسا اجر ملے گا جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. اس صورت میں قیامت کے دن کے حساب کتاب کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے. انسان کو اچھے اعمال کرنے کی ترغیب دی گئی ہے. جب تک آخرت کا حساب کتاب کو یقین کسی بھی انسان کے دل میں ہے تو وہ گناہوں سے بچ کے رہتا ہے اور نیکی کے راستے پر چلنے کی ہمیشہ کوشش کرتا رہتا ہے. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں اپنے فرینڈس کے ساتھ، تاکہ انہیں بھی اس کو پڑھنے میں آسانی ہو.